السلام علیکم ویورز، میں شہاب خان اپنے ایم زی اسٹار ٹی وی پر آج جو ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ ٹاپک ہے رجب کی 27ویں شب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہونا۔ کچھ جگہوں پر مینشن ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا، مگر کچھ جگہوں پر یہ مینشن ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ مگر یہ بات کنفرم ہے کہ معراج کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 51 سال 8 ماہ اور 20 یوم تھی۔ یہ نبوت کا وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر کفار نے ظلم و ستم کے انتہا کر رکھی تھی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور اسی زمانے میں اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف نصیب کیا۔ معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوں، اور معجزات کو عقل سے پرکھنا ہی بے عقلی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز کرنے کے لیے جسمانی معراج شعور کی حالت میں کرائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم اثر راویوں کے ذریعے پہنچیں۔ 7 راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانے میں موجود تھے، اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس قصے کو سنا۔ منقول ہے کہ ایک دن کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرما ہوئے۔ اچانک اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا۔ نبی جبریل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پولیس صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پولیس صراط سے اسی طرح سے گزاریں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری تیار کی گئی۔ حضرت جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بیت اللہ شریف پہنچے، اور بیت اللہ شریف کے برابر میں جو ایک گول سی دیوار ہے، اس میں بیت اللہ شریف کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کیا، اور ان کا سینہ چاک کر کے دل کو باہر نکالا، اور دل کو بہت اچھی طرح سے آب زمزم سے دھویا، پاک کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ کر سینے کو بند کر دیا، اور پھر اسے حلیم، بردباری، دانائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی، اور یہ سواری سفید رنگ کی تھی، قد میں یہ کچھ چھوٹی تھی، جس کا نام براق تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبریل امین نے اسے تھپکی دی اور کہا کہ دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ جبریل امین نے رکاب تھاما، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ پہلی منزل مدینے کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل امین نے کہا اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا یعنی طور کا پہاڑ تھا، جہاں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تیسری منزل بیت اللحم کی تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا، جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ ابھی سفر معراج کے پہلے مرحلے کا سفر جاری تھا کہ رحمت عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صف بہ صف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھولا گیا۔ جبریل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آسمانوں کی طرف روانہ ہوئی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی، مرحبا۔ رحمت عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلے آسمان پر انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنے عظیم فرزند کو بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری دوسرے آسمان کی طرف چلی۔ پھر آسمان کی طرف سے بواب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولنے سے پہلے آواز دی اور پھر دروازہ کھلا۔ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کی مشاہدات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چوتھے آسمان کی طرف بڑھی اور چوتھے آسمان پر پہنچنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی سواری پانچویں آسمان کی طرف بڑھی۔ پانچویں آسمان پر پہنچنے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کی سواری پانچویں آسمان کی جانب بڑھی۔ جس وقت آپ پانچویں آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اکشبار ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ بزرگ ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پہ جسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو
میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آپ کی سواری آسمان کی طرف آپ کی سواری روانہ ہوئی۔ جس وقت آپ 7ویں آسمان پہ پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کی سیر کی، جہاں جبریل امین نے عرض کیا کہ اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے قدم جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رسالت کی طرح ایسی عظیم بلندیوں کا سفر تھا جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی۔ اللہ رب العالمین اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ جتنا ایک تیر کمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے تمام مناظر دکھائے، اور معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزوں کا تحفہ بھی دیا۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 3 اور امت میں سے جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ اس پورے واقع معراج کے دوران اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو ایک جگہ پر روک دیا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کے بعد واپس کائنات میں آئے تو اس وقت کائنات پھر سے زندہ کر دی گئی، یعنی متحرک ہو گئی۔ آسمانوں، زمینوں، سورج اور ستاروں کی گردش جہاں پر تھم گئی تھی وہیں سے وہ دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ کا بستر اسی طرح سے گرم تھا جس طرح سے آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ ایسا واقعہ نہ کبھی پہلے ہوا اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو صرف یہ شرف عطا کیا۔ ویورز، میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے برابر میں بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں۔ لائک کے بٹن کو بھی پریس کریں اور اپنے تمام فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ میری ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شیئر کے بٹن کو بھی پریس کریں۔